بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سائفر کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور امریکی معاون وزیر خارجہ برائے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو نے ایک دو دن پہلے کانگریس کی کمیٹی میں پیش ہو کر ایک مرتبہ پھر یہ بیان دیا کہ سائفر کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹا ہے اور انہیں اور ان کی بیوی کو قتل کرنے کی دھمکیاں ملی ہیں اور عمران حکومت گرانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ جو بیان ہے، یقینی بات ہے کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے اور اسی طرح سے ہوگا جیسے انہوں نے کہا ہے، لیکن ایک بات انہوں نے یہ تسلیم کر لی کہ کوئی سائفر تھا، بھیجا گیا تھا، اور اب یہ معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اگر اس میں یہ بات نہیں تھی کہ عمران خان حکومت کو نہ ہٹایا جائے تو پھر اس میں کیا تھا اور پھر عمران خان پہ مقدمہ کس چیز کا بنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو سائفر والا معاملہ ہے یہ بہت حساس ہے پاکستان کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے اور ہماری اقتصادیات کے لیے، لیکن ہمارے لیے ایک انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس اہم ایشو کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمران خان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایشو جو امریکہ کا اور عمران خان کی حکومت میں جو تنازع شروع ہوا وہ دراصل جب یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد دوسرے روز عمران خان روس کے سرکاری دورے پر پہنچے تھے۔ اس پر امریکہ نے شدید احتجاج کیا تھا اور اس کے اتحادیوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو اس کی ڈیپینڈنس ہے، جو اس کا انحصار ہے امریکہ پر اور مغرب پر، اور جو ان کی مفادات کی ہم نگہبانی کر رہے ہیں، اس کے بجائے ہمیں اپنے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے اور پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانی ہے، اور اسی مقصد کے لیے روس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ پاکستان یکساں تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں یہ پالیسی بنائی گئی تھی جو شریعت میں آیا ہے۔ یقینی بات ہے ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی، تجزیے ہوتی ہیں یا جو حالات چل رہے ہوتے ہیں ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، لیکن عمران خان نہیں رکے اور انہوں نے یہ دورہ کیا اور بعد ازاں انہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا اور انہیں امریکہ کی مخالفت لینی پڑی۔ لیکن میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جب وزارت عظمیٰ سے برطرفی کے بعد بلاول بھٹو صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ بھی روس جا پہنچے اسی یوکرین جنگ کے دوران۔ گویا یہ ایک ثبوت تھا کہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ وہ امریکی اثر رسوخ سے نکلے اور اس کا جو کلی انحصار ہے اس سے نکل جائے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو خطے کے ممالک ہیں پاکستان کے چاروں طرف، جو بھی ممالک ہیں، روس ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے یا ایران ہے، افغانستان ہے، حتیٰ کہ انڈیا، یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے اثر رسوخ سے نکلے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ کو اس وقت اس خطے میں اشد ضرورت ہے ایک مضبوط اتحادی کی، اور وہ بھی پاکستان جیسے اتحادی کی، جو ہمیشہ ماضی میں بہت اچھی ہماری تاریخ رہی ہے، لیکن پاکستان کو ہمیشہ اس امریکی اتحادی بننے سے نقصان ہی ہوا ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہمارا قومی میڈیا یہ بحث کر رہا ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اس سائفر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، لیکن جو اس کے بھیانک نتائج ہیں اس کی طرف کوئی غور نہیں کر رہا کہ اس کے مضمونات کیا آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ بیان دیا ہے ڈونلڈ لو صاحب نے، وہ یہ کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر ان کی گہری نظر ہے، یعنی وہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اس کے علاوہ جو سی پیک ہے اس کے بارے میں بھی ان کی کھل کر مخالفت سامنے آئی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کا فائدہ کس کو ہے اور اس کے بننے سے نقصان کس کو ہوگا، اسی طرح سی پیک بننے سے فائدہ کس کو ہے اور اس کے نہ بننے سے نقصان کس کو ہوگا۔ دوسری طرف جو دہشت گردی ہے وہ بھی مسلسل جاری ہے۔ گوادر پورٹ میں بھی گزشتہ دنوں میں خودکش حملے ہوئے ہیں اور افغانستان سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ ایک شک کا اظہار کرتا چلوں کہ جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے، ان میں امریکی اسلحہ جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے، جبکہ طالبان اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ ان کو کوئی اسلحہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بالکل بعید نہیں ہے اس بات سے کہ یہ اسلحہ ان کو کہیں اور سے مل رہا ہو، امریکہ سے یا ان کے اتحادیوں سے، اور اتنی بڑی سپورٹ جو ان کو ہے، یقینی بات ہے کہ طالبان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو عالمی قوتوں کی یہ سپورٹ ہے۔
اور اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ سی پیک کو ناکام بنایا جائے، پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کیے جائیں، اور پاکستان کو ایران سے اور سینٹرل ایشیا سے سستی توانائی حاصل نہ کرنے دی جائے۔ اور اسی کی وجہ سے ہمیں جو آئی ایم ایف سے جو ہمیں قرض مل رہے ہیں وہ بھی امریکہ کی رضامندی کے بغیر نہیں مل رہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہماری پالیسی ہے وہ انتہائی کمزور ترین سطح پر ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ کو ہماری جس قدر ضرورت ہے ہم اس قدر فائدہ نہیں اٹھا رہے جتنا وہ ہم سے اٹھا رہا ہے۔ اس وقت جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ خطے کے تمام ممالک امریکہ کے مخالف ہیں، جب صرف پاکستان واحد ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو امداد ملنے کے بجائے یا مضبوط سپورٹ ملنے کے بجائے صرف اور صرف قرضے دیے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے قرضے دلائے جا رہے ہیں، اور ہم ان قرضوں کی بنیاد پر اپنا خون بہا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی پالیسی کو آزاد بنائیں، خود مختار بنائیں، اور امریکی مفاد کی بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دیں۔ خصوصاً جو سی پیک ہے، چین کے ساتھ جو اربوں ڈالر کی انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، جس سے ہمارے لاکھوں نوجوان روزگار حاصل ہو سکتا ہے انہیں، اور ہمیں ترقی کی ہمارے لیے نئے باب کھل سکتے ہیں۔ تو اس کی بجائے ہم محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر گوادر میں یہ ہمارے اسی طرح جاری رہے تو یقینی بات ہے جو اس کی ڈیولپمنٹ ورک ہے، جو اس کا فنکشنل ہونا ہے، وہ ابھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو افغانستان ہے، اس سے جو ہمارا ایک برادر ملک ہے اور اس کے لیے پاکستانیوں نے اپنا خون بہایا ہے، وہ بھی ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایران ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے دانشور ہیں، جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، وہ بجائے سائفر کو سیاسی مقاصد سے استعمال کرنے کے جو اس سے بھیانک نتائج نکل رہے ہیں ہمارے، خصوصاً جو ہمارے عظیم دوست چین سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ایران سے خراب ہو رہے ہیں، افغانستان سے خراب ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔